عزیزان محترم، آیت اللہ اصفہانی، ابو الاصفہانی جو کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع تھے اور اس مقام پر تھے کہ وہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو میں آقا کی خدمت میں پہنچا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تو میں نے باتوں باتوں میں تھوڑا ناراض ہو گیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہا کہ آپ یہاں نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامرا جائیں، آپ وہاں جائیں، امام وہاں سے گئے، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خاموش رہے، سنتے رہے، خط پڑے ہوئے تھے، کہا خطوں کو اٹھاؤ، کہا فلانا خط کھولو، جانتے تھے کس کی طرف سے ہے، کہا کھول کے دیکھو، وقت کے امام نے ہمیں خود بھیجا ہے کہ یہاں بیٹھو، لوگوں کے مسئلے حل کرو۔ کس مقام پر ہے عزیزان محترم؟ سید ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں مرتب بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ دکھانے کے لیے ہمیں پتہ ہو معاملہ کیا ہے کہ یہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، اصفہان کے قریب، کسان کے بیٹے تھے اور انہیں خدا نے اندر کہا، اور بہت کم عمر کے تھے، کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ امام کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا یہاں ایک نوالا روٹی مل جاتی ہے، یہیں کہو، کہا نہیں، چلے گئے اصفہان۔ ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے کی حالت پتہ کرو، سخت سردیوں کی راتیں، باپ آیا مدرسے میں، دیکھا کہ مدرسے میں بیٹے کے کمرے میں تو روشنی بھی نہیں ہے، کوئی گرم ہونے کی چیز بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا نظام ہے، تو بیٹے کو بولا یہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے آئے تھے، کم از کم گاؤں میں کچھ کھانا پینا تو مل جاتا تھا، چلو میرے ساتھ۔ اب باپ کا حکم شریعت میں بڑا سخت ہوتا ہے عزیزان محترم۔ باہر نکلے، توسل کیا وقت کے امام سے، کہا یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں مجھے ساری سختیاں منظور ہیں، میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی نوکری کرنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سختیوں سے۔ یہ کہہ کر کمرے میں آئے تھے تو خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ کہے کون ہے؟ دیکھا کہ بہرحال رات ہے، برف ہے، کہا کہ ایک نورانی چہرہ، ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ سید یہ لو، کچھ سامان دیا، کچھ چیزیں دیں، کہا تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی، اور ہاں اپنے والد کو یہ کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے۔ یہ کہا کر جب انہوں نے دیکھا کیا تو باپ بھی گریہ کرنے لگ گئے۔ یہ جو گاؤں اور کسان سے آئے کس مقام پہ چلے گئے کہ امام خود خط بھیج کر، صرف خط بھیجے نہیں عزیزان محترم، ایک مقام ایسا ہے کہ جس نے امام کو دیکھا، ایک واقعہ بہت طولانی ہے، میرے پاس فرصت نہیں، امام کو دیکھا جس حالت میں، امام سے سوال نہیں کر پایا جب اس نے امام کو دیکھا، جب نکلا سوال یاد آنا شروع ہو گئے، دوبارہ جب پلٹا کہ میں امام سے سوال پوچھ لوں تو جب دروازے کھٹکھٹایا تو خادم نے کہا ہے وہ امام؟ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، چلے گئے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا امام ابھی تو تھے اندر بیٹھے ہوئے۔ کہا ایک تو تم مومن پہ تہمت لگا رہے ہو، میں جھوٹ کیوں بولوں گا تمہیں؟ کہتا ہے نہ ان کے آنے کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، ہم تو خادم ہیں، جب ہوں وہ نہیں ہے ابھی، ہاں ان کا ایک نمائندہ ہے۔ کہا میں جیسے ہی اندر گیا، جس طریقے سے امام قرآن پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی میں نے دیکھا سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سارے سوال پوچھے، سب کے جواب دیے۔ اب میں جب نکلا تو مجھے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید ابو الحسن، وہ جانتا تھا، وہ بھی عالم تھا، جانتا تھا کہ وہ نجف کے اندر ہے، دل نہیں مان رہا تھا، نفس مشکل میں تھا۔ صبح جب سید کے گھر جا کر دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم کو سید نے کہا جاؤ فلانا آیا ہوگا۔ جب آیا دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہاں دیکھا تھا۔ پھر سوال پوچھے، کہا میں نے رات کو تو جواب دیے تھے تمہیں سارے۔ کس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے؟ کیوں؟ یقین کہ صاحب زندہ ہے۔ عزیزان محترم صاحب زندہ ہے۔ 6 ماہ کا جو سفر تھا حضرت نوح کا، علماء باز بیان کرتے ہیں 6 ماہ لگے کشتی کو پانی میں، لیکن اس 6 ماہ میں
حضرت نوح نے ان مومنوں کو آخرت تک کی خبریں دی ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ ہم کیونکہ مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مادے میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب چیزیں، لیکن ہم نے اسی زندگی کو اپنا ہدف سمجھ لیا ہے، تو ہم غافل ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں۔ جبکہ ویوز آ رہی ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ہارڈ ڈسک دنیاوی خواہشات سے بھری ہوئی ہے، تو اس پہ اوپر والا کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا۔ تبھی اس کو آپ کو سکین ڈسک چلانی پڑے گی اپنے اوپر، تاکہ وہ جو غلط ہے وہ فریگمنٹ ہو جائے اور جگہ کھل جائے، تاکہ وہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ میرے اوپر بھی آئے۔ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، جیسے آپ ریڈیو چلاتے ہیں تو کیا ریڈیو کی، آپ کو ریڈیو کیا ہے؟ فریکوینسی ہے۔ آپ FM 100 ہو، FM جو بھی ہو، جتنے بھی ہیں، جب آپ اس فریکوینسی پہ جاتے ہیں تو آواز آتی ہے نا۔ مگر کیا مطلب ہے کہ آوازیں نہیں ہیں؟ آوازیں ہیں، آوازیں ہیں، آپ سن نہیں پا رہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی فریکوینسی کو ایڈجسٹ نہیں کیا کائنات کے ساتھ۔